نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم احسن البیان کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیات 116 سے 120 تک کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ آیت نمبر 116، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ قانتن وہ فرما بردار ہوتا ہے، قانت کہ اس فرما برداری میں عاجزی بھی ہو اور ہمیشگی بھی ہو، یہ نہیں کہ کبھی کوئی بات مان لی اور کبھی نہیں۔ آیت نمبر 117، بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ اللہ تو ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کی فرمانبردار ہے، بلکہ آسمان کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے۔ اس کے علاوہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے صرف کن کہنا کافی ہے، ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 118، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مشرکین۔ اہل کتاب کے مقابلے میں یہ وہ لوگ تھے جو علم نہیں رکھتے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسے ہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی بات جیسی بات کہی، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو گئے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین کرتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دیں۔ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ گفتگو کیوں نہیں کرتا یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتا جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں، جس طرح قرآن میں اور دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 119، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ایک ہوتا ہے لفظ اِنَّا بے شک، ایک ہوتا ہے اِنَّا بے شک ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آیت نمبر 120، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور آپ سے یہودی ہرگز راضی نہ ہوں گے اور نہ ہی نصارہ، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہا جا رہا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تیرے لیے اللہ سے چھڑوانے میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں، یعنی یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے جو اب اسلام کی صورت میں ہے، جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، نہ کہ
جو تبدیلی شدہ یہودیت اور نصرانیت، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بہت سے ایسے پیغامات ہوتے ہیں کہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوتا ہے ہمیشہ جب کل کہا جاتا ہے، اور کبھی خطاب کا مقصد بھی کہ وہ مطلوب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، کبھی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے لیکن مطلوب باقی لوگ ہوتے ہیں، اور کبھی سب ہوتے ہیں۔ یہ اس بات پر وعید ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر محض ان پر یعنی کہ ان غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی تو پھر کوئی اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ یہ دراصل امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لیے وہ بھی ایسا کام نہ کریں، نہ دین میں مداخلت اور بیجا دخل کا ارتکاب کریں۔ آج بھی یہود و نصارہ کا یہی ہے، وہ کبھی ہم مسلمانوں سے خوش نہیں ہوں گے الا کہ خدا نخواستہ کوئی مسلمان اپنا دین چھوڑ دے اور انہیں فالو کرے۔ یہاں پر یہ کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے، یہ اتنی سخت بات ہے، یہ انداز ہے کہ بالفرض 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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر ایسا کریں تو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اور کہاں یہ کہ ہم لوگ، تو میسج اصل میں ہمارے لیے، امت کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔